پاکستان سے پوچھا ہے میں میوزک حرام ہونے کی وجہ سے نہیں سنتی، اگر کہیں اور سے میوزک کی آواز آئے تو کیا یہ بھی حرام ہوگا؟ آواز آنا کہاں سے حرام ہوگا؟ وہ تو جو لگا رہا ہے اس کا ہیڈک ہے نا، تو آٹومیٹیکلی آ رہی ہے، تو آپ اپنے کام میں مشغول رہیں بس، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، میرے پاس زیورات ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے، میرے شوہر نے زکوٰۃ ادا کرنے کی ذمہ داری لی تھی لیکن ادا نہیں کی کیونکہ وہ قرض دار ہیں، میں کچھ زیور بیچ کر ہی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہوں مگر میرے شوہر اس کی اجازت نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں جب تک ان پر قرض ہے ان پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں، کیا ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا مجھ پر فرض ہے یا نہیں؟ کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے زیورات بیچ کر زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اگر ادا کریں تو 5 سال کی زکوٰۃ کتنی ادا کرنی پڑے گی؟ دیکھیں، جب شوہر قرض دار ہے تو بیوی کے پاس اپنا سونا ہے تو بیوی پہ زکوٰۃ فرض ہے، شوہر کے غریب ہونے سے بیوی غریب نہیں کہلائے گی اگر اس کے پاس اپنا مال ہے، تو آپ اس بارے میں شوہر کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، تو آپ 5 سالوں کی زکوٰۃ دیں۔ یہ دیکھیں 5 سال پہلے کتنا سونا تھا، اس کا 2.5% کتنا بنتا ہے، تو اس کی ویلیو دیکھی جائے گی، اگر آپ کے پاس کچھ کیش اماؤنٹ بھی تھا تو پھر رقم کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، تو 52.5 تولہ چاندی کی جو ویلیو تھی اس کے حساب سے جو بھی سونے کی ویلیو بنتی تھی اس کا 2.5% اس وقت کے ریٹ کے حساب سے آپ لگا لیں۔ احتیاط یہی ہے کہ آج کے ریٹ لگائیں، لیکن اس کی بھی گنجائش ہے کہ 5 سال پرانے ریٹ لگائیں اور پھر اس کے بعد والے سال کے ریٹ لگائیں، پھر اس کے بعد والے سال کے ریٹ لگائیں، یعنی ہر سال کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے، اور اس سال کی جو زکوٰۃ نکالیں تو آج کے ریٹ لگا کے 2.5% دیں اس میں سے، اور ہر سال اس 2.5% کو مائنس کریں اگلے سال کے نصاب سے، اور احتیاط اس میں ہے کہ آج کے سونے کے ریٹ لگائیں، تو 5 سال پہلے کی زکوٰۃ اور پھر اس کے بعد 5 سالوں کی زکوٰۃ یعنی 2.5% جو بنتا ہے نا، تو آج کے ریٹ کے حساب سے اس کا 2.5% آپ دے دیں، یہ سب سے اچھا ہے۔ اکٹھے دینا مشکل ہو رہا ہے تو قسطوں میں دے دیں۔ کیا عمرہ کے لیے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ مسز آصف بحرین سے پوچھتی ہیں کیا عمرہ کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے؟ دیکھیں، احرام باندھنا لوگ سمجھتے ہیں ان چادروں کو، وہ چادریں احرام نہیں ہوتیں۔ احرام میں انسان داخل ہوتا ہے عمرہ یا حج کی نیت سے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پورا تلبیہ جب پڑھے گا عمرے کی نیت سے، تو اور وہ نیت کرے گا کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت سے یہ جیسے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، حج کی نیت سے یہ کر رہا ہوں یا عمرے کی نیت سے کر رہا ہوں، وہ جب الفاظ کمپلیٹ ہوں گے اور تلبیہ ہوگا تو وہ احرام میں داخل ہو جائے گا، چاہے یہ ڈریس یعنی چادروں والا اس نے پہنا ہو یا نہ پہنا ہو۔ ہاں، اس احرام کے بعد اس پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ اپنا مرد ہے تو سلا ہوا لباس اتار دے، بلکہ یعنی وہ اس سے پہلے سلا ہوا لباس پہنے تاکہ احرام کی حالت میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی سلا ہوا لباس اس پہ نہ ہو، تو وہ احرام کی پابندیوں میں آتی ہے یہ چیز کہ آپ ان سلا کپڑا پہنیں۔ احرام وہ ہے نہیں، احرام کی جیسے اور پابندیاں، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، تو انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ آپ سلا ہوا مرد ہے تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ تو اب بہتر تو یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو اسی وقت آپ تلبیہ پڑھ کے گھر میں 2 رکعت پڑھ کے تلبیہ پڑھ کے آپ احرام کی نیت کر لیں، کیونکہ جتنی دیر آپ احرام کی حالت میں رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب حالت انسان کی یہی ہوتی ہے جب وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے، تو جتنی دیر آپ، کیونکہ احرام آپ کا بہت لمبا ہو جائے گا تو اس لیے ثواب اس میں زیادہ ہے۔ لیکن آج کل لوگوں کو جو مشورہ دیا جاتا ہے اور لوگ جس پر عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی چادریں تو پہلے ہی پہن لو لیکن ابھی نیت نہ کرو، کیونکہ احرام کی پابندیاں لمبی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آدمی خوشبو لگا لیتا ہے غلطی سے، یا جو ہے وہ بال توڑنے پر پابندی ہوگی، سر ڈھانپنے پر پابندی ہوگی، تو ابھی اتنی ٹینشن میں کون آئے، تو جب جہاز میں اعلان ہوگا کہ میقات شروع ہونے والا ہے اس وقت ہم نیت کر لیں گے، تو لوگ ٹینشن سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو ویسے افضل یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں اسی وقت آپ احرام کی نیت کر لیں، لیکن اگر کسی کو خطرہ ہے کہ مجھ سے مخالفت نہ ہو جائے تو پھر وہ جہاز میں بھی نیت کر سکتا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت